مکہ کا ایک متمول شخص جس کا نام نضر بن حارث ہے، یہ آیا مبارکہ اس کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ حضور کی جلوہ گری سے پہلے یہ جہاں نہیں تھا، پوری دنیا میں اندھیرے تھے۔ آقا تشریف لائے اور مکہ کے گٹاٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلایا۔ اتنے اجالے انوار اترے جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بند کر دیں، کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرے عرب میں گونج اٹھی، تو جس شخص نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، ایمان لانے میں سبقت اختیار کی، بہت بڑا نام، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، راست رو بھی ہے، راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن ابو بکر وہ جو جوان ہے، میں نے اس کو دین دیا، اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ فرد باہر سے لوگ ایمان لانے لگے، اسلام نشو نما پانے لگا، مخالفین اسلام دشمن وہ باہم جڑ بیٹھے اور انہوں نے معاذ اللہ کہا کہ ہم بانی اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور اس شمع کے گرد جو مٹھی بھر پروانے ہیں ہم انہیں خاک میں ملا دیں گے۔ لیکن وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، اور جدا ذکر خدا بلند کرے، کیڑا جمعہ اس نو بند کرے، او دے ذکر دا محافظ آپ خدا بڑو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہزارہا مخالفتوں کے باوجود اسلام پھیلا، اسلام نشو نما پاتا رہا۔ میں نے جس شخص کا نام لیا نضر بن حارث، جس کے حق میں یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی، یہ تاجر تھا اور اس کا ملک شام ایران آنا جانا تھا تجارت کی غرض سے۔ اس نے ایک چال چلی، اس نے وہاں سے رستم و اسفندیار کی جنگی قصے کہانیاں خریدی، مکہ آیا، لوگوں کو جمع کیا اور کہتا کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاد و سمود کی کہانیاں سناتے ہیں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں اجمیوں کی کہانیاں سناؤں گا۔ لوگوں کو جمع کرتا اور لوگوں کو قصے کہانیاں سناتا۔ ایک چال اور تھی اس کی، اس کے پاس حسن کی پری پیکر باندیاں تھیں، چٹی چمڑی والی جوان لڑکیاں تھیں جن کا ناچ گانا دکھاتا تھا، سناتا تھا۔ تو اس کی محنت سے کچھ کچے ایمان والے لوگ مرتد بھی ہوئے تھے، تو اللہ نے اس کے حق میں یہ آیا مبارکہ نازل فرما دی کہ جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا ویوہار کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لہو الحدیث کی تشریح میں علماء تفسیر پر بیان فرماتے کہ اس سے مراد گانا بجانا اور موسیقی مراد ہے۔ نضر بن حارث کا کام کیا تھا؟ وہ کسے کہانیاں سناتا تھا اور ناچ گانا لوگوں کو دکھاتا تھا۔ فرمایا جو اس طرح کے کام کریں گے قیامت کے دن ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ معزز دوستو، یہ موسیقی، یہ گانا، اس کا ہمارے اوپر حملہ کب ہوا؟ سنتے چلیے گا۔ یہ خلافت راشدہ کے دور کے اختتام پر یہ موسیقی ہمارے اوپر حملہ آور ہوئی۔ تاہم اس وقت تو ملت اسلامیہ کا نظام دفاع مضبوط تھا، تو اس نے آبادی کے انتہائی قلیل حصے کو متاثر کیا، اور آج 14 صدیاں بیت گئیں، ملت اسلامیہ کا نظام دفاع کمزور ہو گیا، اور یہ موسیقی ہمارے جسموں میں سرایت کر گئی۔ کل تک جو روح کی سزا تھی، آج وہ روح کی غذا ہے۔ بقول اقبال کے، اقبال کہتے کہ تھا جو ناخوب بات تدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ کل تک جو روح کی سزا تھی، آج وہ روح کی غذا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جو گانا گاتے ہیں وہ بچپن کا شوق اور اللہ کا فضل کہتے ہیں، اور جو سننے والے ہیں وہ اس کو روح کی غذا کہتے ہیں۔ نہ گانا گانے والا غلط کہہ رہے ہیں، نہ سننے والے اس کو گناہ جان رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں محمد تو آلات موسیقی کو توڑنے آیا ہوں، اور فرمایا جو باندیوں سے گانے سنے گا اللہ قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالے گا۔ ہم عائشہ سے روایت ہے، بابا جی اس کی آواز تھوڑی سی کم کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ ہمارے گجرا والا میں قاری قرآن تھے، قاری عبداللطیف جلالی رحمۃ اللہ علیہ،
اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج سے تقریباً 1 اشرہ 1.5 اشرہ پہلے کی کہانی ہے۔ یکم رمضان ہے، نماز فجر ہے، اور نماز فجر کی پہلی رکعت ہے، اور پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے۔ پیشانی اللہ کے حضور جھکی ہے، سبحان ربی اعلیٰ کے نغمے ہیں۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، فرشتہ روح کفش انسی سے کھینچ کے لے گیا۔ اس حافظ نے، عالم نے، قاری نے دائی اجل کو لبیک حالت سجدہ میں کہا۔ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے لبوں پر سبحان ربی اعلیٰ کے نغمے ہیں۔ اور بھائی جیو شان سے، مرو ایمان سے۔ یہ کوئی موت ہے کہ بندہ گانے سنتا مرے؟ کہ دوست کی دعوت پہ گیا، شراب کے جام چڑھے، گاڑی کیکر سے ٹکرائی، چاروں موت کی گھاٹ اترے، بتاؤ وہاں فرشتہ کیا لکھے گا؟ جو اس حال میں مرا، فرمایا اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، میرے نبی فرماتے 2 آوازیں قابل لعنت آوازیں ہیں۔ ایک فرمایا خوشی کے وقت گانا، اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بین کی آواز۔ یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں ہیں۔ دیکھیں اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا، اسلام رخصت دیتا ہے۔ نعمت ملے چرچا کرو، نعمت کے حصول پر منہ بسورنا نعمت کی بے قدری کہلاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اسلام غیرت مند دین ہے، اپنے ماننے والوں کو بےہودگی کا درس نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے میرے ہو تو میرے ہی رہو۔ اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے چرچا کرو۔ میں مثال سے عرض کروں گا، شادی ہوئی، شادی کے بعد آرزوؤں کا ایک جہان ہوتا ہے۔ شادی کے فوراً بعد سب سے پہلی آرزو کیا پیدا ہوتی ہے؟ کہ اللہ ہمیں بیٹی یا بیٹا عطا فرمائے، کیونکہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار۔ اولاد کو اسائے پیری کہتے، بڑھاپے کا سہارا کہتے۔ لیکن اللہ کی مرضی، اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دے، 10-20 سال اولاد ہی نہ ہو، اور آپ بے اولاد حضرات کی کیفیات جانتے ہیں۔ مسجد میں آئے تو مولانا سے دعا کی درخواست کی، شیخ کے پاس آئے تو حضرت سے دعا کی درخواست کی۔ حجاج کے قافلے آج کل رخت سفر ہیں، حاجیوں کے قافلے چلتے ہیں، تو ان سے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اولاد دولت بڑی ہے بھائی، یہ اللہ کی مرضی، اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دے۔ 20 سال اولاد ہی نہ ہو۔ میں ٹوبہ ٹیکسنگ ایک جگہ حاضر ہوا، میرا جو میزبان تھا اس نے مجھے دعا کے لیے کہا۔ وہ بے اولاد تھا، میں نے دعا کر دی، لیکن اس نے تڑپا دیا۔ وہ کہتا ہے مولانا ہم 6 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی 1 بہن، اور ہم سب شادی شدہ ہیں۔ شادی کی عمریں بیان کر، 17 سال 18 سال 12 سال اتنی عمریں بتائی، اور رو کے کہتے ہیں کہ ہم سب بے اولاد ہیں۔ اللہ، یہ اللہ کی مرضی ہے بھائی، اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دے۔ 20 سال کسی کے ہاں اولاد ہی نہ ہو، وہ بھائی انتظار کرتے کرتے آنکھیں بوڑھی ہو گئی۔ کسی کو اللہ 20 سال بعد بیٹا دے، بندہ منہ بسور کے بیٹھ جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ اس کو نعمت کی قدر نہیں۔ بھائی بیٹا ملا تو چرچا کرو۔ اچھا بیٹا ملا تو کیا ہم نے سجدہ شکر ادا کیا؟ بیٹا ملا تو کیا ہم نے اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے سونے محمد کا ذکر کیا؟ انتہائی معذرت سے کہوں گا، ہم نے لوگوں کے رویے دیکھے ہیں۔ آپ بھی دیہات کی، اور میرا بھی تعلق دیہات سے۔ ہمارے دیہاتوں میں کلچر ملتے جلتے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں کسی کے ہاں بیٹا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلا کام ڈیک آن کرتے ہیں، اور اس خیال سے کرتے ہیں کہ اس کے کان میں کسی غیر کی آواز نہ پڑے۔ بھائی قابل لعنت تو آواز آپ نے ڈال دی پہلے دن، حالانکہ حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں اس وقت دائیا کی آواز بھی نہ پڑے۔ گانا گانا ہے، گالی دینی ہے، یار مبارکباد ہی دینی ہے نا۔ اولاد کا شعبہ حساس اتنا ہے کہ حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں سب سے پہلی جو آواز ہو تو وہ اللہ اکبر کی آواز ہو، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ پہلی آوازوں سے مانوس ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ وہ آواز جو قابل لعنت آواز تھی اس کے کان میں پہلے ڈال دی۔ حکم تھا کہ اس کے کان میں پہلی آواز اللہ اکبر کی ہوتی، تو ہم نے گانا ڈال دیا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا کہ جب بچہ بولنے لگے تو اس کو اللہ اللہ سکھاؤ، اللہ اللہ سیکھ جو اس کو لا الہ کی لوریاں دو، لا الہ سیکھ جو محمد رسول اللہ، پھر اس کے بعد ماما پاپا ڈیڈی آپ نے سکھانا ہے، وہ بات کے معاملے ہیں۔ لیکن ستم پتہ کیا ہوا؟ ہمارے ہاں بچہ ہوا تو گانا چلا، ہم بچے کو سکھانے لگے تو کیا اللہ اللہ سکھایا؟ توتری زبان سے اس نے اسے سونے رب کا نام لیا۔ انتہائی معذرت سے ہمارے بچے بولتے ہیں، ظاہر ہے بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، اور بچوں کو نیک بنانا ہے تو نیک بنانے کا آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ خود نیک بن جاؤ۔ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، بچے کوڑا کاغذ ہوتے ہیں، جو بھی تحریر لکھو گے 1 منٹ ہے۔ لیکن ہوتا ستم یہ ہے کہ ہمارے بچے جب توتلی زبان سے بولتے ہیں تو گالی بولتے ہیں۔ گالی کہاں سے سیکھی؟ اس نے اپنے والد سے سیکھی، اپنی اماں سے سیکھی، اپنے دادا سے سیکھی، کیونکہ گالی کا مہر ہمارے گھر سے، اور وہ پہلا پتھر ہمارے ہی منہ پہ لگا جب پہلی بار اس نے گالی دی، تو گھر کے بڑے سر پکڑ کے نہیں بیٹھے کہ ہماری غفلت کا نتیجہ، سنجیدہ نہیں ہوئے، گھر سے گالی کو نہیں نکالا، زندگی سے نہیں نکالا، حوصلہ افزائی کی، اور اس حوصلہ افزائی
کا نتیجہ اتنا بھیانک نکلا کہ وہی بچہ بڑا ہو کے ہمیں گالیاں دیتا ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو ہماری بہو نے تعویذ ڈال دی. ہاں اس نے ڈالے ہیں, اس کا کیا قصور ہے یار؟ وہ تو 2-4 ماہ ہوئے آپ کے گھر میں آئی ہے, 25 سال آپ کے زیر تربیت رہا ہے, گالی کا ماحول آپ نے خود دیا ہے, جو سکھایا ہے اس کے نتائج آئیں گے. اگر گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے, حدیث پڑھنے والا ہے, محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے, تو اس کے بھی نتائج ہیں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, کتنا بڑا نام ہے, اور قطب الدین نے اس نام سے شہرت کیسے پائی؟ کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے. سنیے گا, والدہ بچپن میں بیٹے سے کیا کہتی؟ بیٹا مصلا بچھا, دامن پھیلا اور اپنے رب سے مانگ. ماں تازہ کھانا بناتی, ساتھ والے کمرے میں رکھ دیتی, بیٹا مصلا بچھا کے اپنے رب کے حضور اپنی مناجات پیش کرتے ہیں, اور ماں تازہ کھانا بنا کے ساتھ والے کمرے میں رکھتی. اور بیٹا کبھی کبھی ماں سے اظہار کرتا ہے کہ اماں میرا مالک کتنا مہربان ہے, میں اس کے حضور دامن پھیلاتا ہوں, وہ مجھے تازہ کھانا دیتے ہیں. ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ گیا. یہ مشق کافی دیر جاری رہی. ایک دن کیا ہوا کہ آپ فرماتی کہ میں کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی, آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی, لیکن میرا دل ڈوبنے لگا کہ اللہ میں نے بڑی محنت سے اس کا اور تیرے ساتھ توکل کا رشتہ جوڑا ہے, کہیں وہ آج کمزور نہ ہو جائے. فرماتی ہیں کہ میں گھر آئی تو میں نے کیا دیکھا, قطب الدین ماہوے استراحت تھا. بیدار ہوا تو میں نے سوال کیا, بیٹا کھانا کھایا؟ کہتا ہے جی ماں جی کھانا کھایا ہے. اور ساتھ کہتا ہے ماں جی جو کھانا آج کھایا پہلے کبھی نہیں کھایا, اور جو مزہ اماں آج آیا ہے پہلے کبھی نہیں آیا. یہ مائیں رب سے جوڑتی تھی, یہ وہی قطب الدین ہے. ماں مدرسے میں بیچتی ہے, اور استاد کہتے بیٹا پڑھا الحمدللہ رب العالمین, ازبر تھا. سیقول السفہاء من الناس, ازبر تھا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ازبر تھا. 14 پارے سنا دیے. استاد بڑے متاثر ہوئے, بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے, ہجے اچھے منزل خوب. تو عرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے. تو فرمایا بیٹا یہ دولت کہاں سے آئی؟ تو عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی, میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں. بھائی جان ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے, ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. سکھانا آپ نے ہے بھائی, بتانا آپ نے ہے, راستہ آپ نے دینا ہے, تو آنے والے کل میں نتائج بھی آپ نے لینے ہیں. منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر ہے, وہ کہتا ہے میں نے ایک دن ایک بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ تو وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا. نور الدین زنگی کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کو حضور خواب میں ملے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حضور خواب میں ملے, اور فرمایا 2 چتکبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں, ان کا راستہ روکو. اٹھے, وضو کیا, مصلی پہ بیٹھے, رونے لگے, اور ساتھ کہتے یا اللہ میرے محبوب کے شہر مدینہ کی خیر فرمانا. دوسرے دن حضور خواب میں پھر ملے, فرمایا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں. وضو کیا, مصلی پہ بیٹھے, تڑپ گئے اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر. کریم آقا تیسرے دن پھر خواب میں ملے, فرمایا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں. اب کے بار مصلی پہ نہیں, دوڑ لگا دی. 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا. لبئی کی صدائیں دیتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے. اچھا وہ شکلیں جو رسول اللہ نے خواب میں دکھائی, جو روزے رسول کی طرف سرنگ کے ذریعے بڑھ رہے تھے, انہیں وہاں سے نکالا, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, آگ میں جلایا, پھر مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے, اور کیا کہتا ہے بندہ نواز میرا اعزاز کہ اس بڑی کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا. کہا بیٹا تو بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا جی میں نور الدین زنگی بنوں گا. کہا شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے میری ماں کہتی بیٹا اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف. آپ جو سکھاؤ گے بھائی جان اس کے